اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو مسجد کا منصوبہ ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کاغذات ہمارے پاس ہے, کام کرنے کا حق ہمارے پاس ہے, اذان شروع ہو چکی تھی, نمازیں شروع ہو چکی تھی, لیکن انٹرنس کے اندر پولیس کی مدد سے, بلڈنگ پولیس کی مدد سے دیوار کو بنا دیا گیا ہے. سامنے 2 پولیس والے, ایک چھوٹا سا سوراخ, پیچھے 4 واچمین, کوئی مسلمان اندر داخل نہیں ہو سکتا. اب مسلمانوں کے بڑے بڑے چودھریوں سے, بڑے بڑے سیاسی جو ہے لیڈروں سے ملاقات کرو تو کہیں گے بھئی وہاں پر گاؤں ہی نہیں, تم مسجد بنا کر کیا کرو گے, وہاں لوگ نہیں, تم جو ہے سجدہ گاہ بنا کر کیا کرو گے. ہے وقف کی پراپرٹی اور کروڑوں کی پراپرٹی, اور ایک ظالم شرابی کافر اس کو ناجائز قبضے میں رکھا ہوا ہے. کوئی مائے کلام نہیں جو ہمت کر کر آئے اور اس سے پوچھے, حکومت سے ٹکر لے. قانون ہمارے ساتھ ہے, سچائی ہمارے ساتھ ہے. 150 سال کا وہ عیدگاہ کھڑے ہو کر چیخ رہا ہے کہ آج مجھے یتیم کر دیا گیا, آج مجھے رلایا جا رہا ہے, آج میرے راستے کو بند کر دیا گیا. کسی کے پاس وقت نہیں. سیمنٹ کے موٹے پوچھو ہم دے دیں گے, چندہ پوچھو دے دیں گے, مال پوچھو دے دیں گے. ٹکر لینے کی بات, جہاد سے بھاگ رہا ہے مسلمان, حق سے بھاگ رہا ہے, باطل کے ٹکرانے سے بھاگ رہا ہے. فکر ہے اپنی بیویوں کی, بچوں کی, مال کی, کاروبار کی. اسی میں جکڑا ہوا, اسی میں اس کے جنازے, اسی میں اس کا انتم سنسکار. کہاں مر گیا؟ کشن گری کو جاتے ہوئے مر گیا. کیوں جا رہا تھا؟ اس کے باغ کو دیکھنے جا رہا تھا. کہاں جا رہا تھا؟ دلی جا رہا تھا. ریل سے گر کر مر گیا. کیوں جا رہا تھا؟ وہاں جو ہے بیپاری سے پیسے دینے جا رہا تھا. مسجد کے لیے مرنے کی باتیں, قرآن کے لیے شہید ہونے کی باتیں, اسلام کے لیے جان دینے کی باتیں, ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو, عصمت اور عفت کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کی باتیں. جیلوں میں تلاش کر لو اور علاؤ الدین کا چراغ لے کر ڈھونڈ لو, پک پاکٹرز ملیں گے, جو ہے ڈاکو ملیں گے, چور ملیں گے, اچکے ملیں گے. بیویوں کو جلانے کے ظلم میں, بہوؤں کو ظلم و ستم کرنے کے جرم میں اور جہیز مانگنے کے جو ہے اینٹی ڈوری کے ایکٹ کے اندر ہزاروں مسلمان ملیں گے. اور ایک سگریٹ کے لیے, 10 روپے کے لیے, پیٹ کے درد کے لیے, ایک بالی زمین کے لیے لڑنے والے ملیں گے. لیکن اسلام آج یتیم ہو چکا ہے, اللہ کا قرآن آج بیوہ ہو چکا ہے. آج اللہ کا دین, نبی کا طریقہ, جس کے لیے نبی اپنے آپ کو میدان جہاد میں جھونک دیا تھا, جس کے لیے آقا نے اپنے داماد کو جھونک دیا تھا, جس کے لیے آقا نے مدینہ منورہ کی ساری 313 کی پونجی کو جھونک دیا تھا, جس کے لیے آقا نے اپنے دندان مبارک کو شہید کیا تھا. آج دین کا کوئی رکھوالا نہیں ہے. اس دین پر حکومت بھیڑوں کی چل رہی ہے, چماروں کی چل رہی ہے. وہ نصاب بناتے ہیں مکہ مدینے کا, چپل اور جوتے رکھ کر بناتے ہیں. وہ داڑھی کا حکم دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا فرض سنت واجب نہیں. جیسے مسلمانوں کو کپڑا پہننے کا اختیار ہے, داڑھی رکھنے کا اختیار ہے. مسلمانوں کے سامنے جیل خانوں کے اندر علماء حفاظ کے سامنے اللہ کے قرآن کے اوراق کو پھاڑ کر زمین کے نیچے رکھ کر پیروں تلے روک دیا جاتا ہے. اللہ کے قرآن کو سامنے رکھ کر گولی اس کے اندر داغ دی جاتی ہے. کوئی مسلمان نہیں آتا, سور کی منڈی رکھ لو, سور کو کاٹ کر گوشت کو ممبر و محراب پہ رکھ لو. کتنے مسلمانوں نے سدائے احتجاج بلند کیا, کتنے مسلمان جو آج اردو اخبارات کے اندر, میگزین کے اندر لکھتے ہیں ہمارا گاؤں جو ہے برسات کے پانی سے ڈوب رہا ہے, بجلی کی قلت ہے, پانی پینے کی قلت ہے. مسلمان پانی کا رونا رو رہا ہے, بجلی کا رونا رو رہا ہے, دکانوں کا رونا رو رہا ہے, سڑک کشادہ کر کر زمین کے جانے کا رونا رو رہا ہے. میرا اللہ کا قرآن شہید ہو رہا ہے, میری نبی کی سنتوں کا قتل عام ہو رہا ہے. مشرق سے لے کر مغرب تک سجدے کی ڈبکیاں مارنے والے, کبے کے ڈھونگ لگانے والے ایسے ریاکار عابد تو